بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر خوراک کے لیے، دودھ کے لیے، پانی کے لیے ایک خوردبینی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کولی فارم ٹیسٹ کہتے ہیں۔ کولی فارم ٹیسٹ بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی سیمپل میں، خواہ وہ سیمپل خوراک کا ہو، پانی کا ہو، دودھ کا ہو، اس میں سیویج واٹر تو نہیں مکس ہو گیا، یعنی انسان کے فضلاتی جو اجزاء ہیں وہ تو کہیں اس کے ساتھ شامل نہیں ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑا پوری دنیا میں مسلم ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم سیمپل کا تھوڑا سا حصہ لے کر اسے پانی میں ڈائلیوٹ کر کے، خاص میڈیم ہوتا ہے، کئی طرح کے یہ میڈیا ہے، مثلا ایک میڈیم کا نام ایوسین میتھائلین بلو ایگر میڈیم ہے۔ اگر اس میڈیم کے اوپر ہم اس سیمپل کو پھیلا دیں اور وہاں ایک خاص طرح کے بیکٹیریا کی کالونی گرو کر جائے تو ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس سیمپل میں، یہ جو فوڈ کا سیمپل تھا، فار ایگزامپل وہ دودھ کا سیمپل تھا یا پانی کا تھا یا خوراک کا تھا، اس میں کولی فارم بیکٹیریا موجود ہیں۔ کولی فارم بیکٹیریا موجود ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سیمپل میں، اس خوراک کے سیمپل میں یا دودھ اور پانی کے سیمپل میں کہیں نہ کہیں سیویج واٹر مکس ہوا ہے، یا فضلاتی جو آلودگی ہے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن بنا ہے، کیونکہ تبھی یہ تو بیکٹیریا اس میں موجود ہیں۔ تو اس لیے ان بیکٹیریا کو انڈیکیٹر مائکرو آرگینزم بھی ہم کہتے ہیں، یعنی یہ ہمیں انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی درجہ میں جو سیویج آلودگی ہے، ہیومن کی فضلاتی آلودگی ہے یا دوسرے ورٹیبریٹ کی فضلاتی آلودگی ہے، اس کا تعامل یا مکسنگ ان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ کولی فارم بیکٹیریا بذات خود اتنے پیتھوجینک نہیں ہوتے، یعنی بیماری پھیلانے والے نہیں ہوتے عام طور پر، لیکن یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس پاپولیشن کے افراد انٹیرک ڈیزیز میں مبتلا تھے، جیسے ٹائیفائڈ یا ڈائریا یا ہیپیٹائٹس، تو ان کے جراثیم یقیناً اس خوراک میں، اس پانی میں یا اس دودھ کے حصے میں آ چکے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم ٹیسٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے، خواہ پانی کتنا ہی صاف اور مصفہ ہو، دودھ میں کوئی سمیل نہ ہو، بالکل کوئی کس طرح کے تاثرات نہ ہوں، اسی طرح خوراک بھی بظاہر ہمیں صاف ستھری نظر آتی ہو اپنی سمیل سے، رنگ سے اور تلذذ سے، لیکن اس میں یہ بیکٹیریا اگر ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیویج کنٹامینیشن ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں پر سیویج کا پانی جو ہے یا انسانی فضلہ کے اثرات جو ہیں اس کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی ہوا میں تو یہ بیکٹیریا موجود نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ملک میں بڑے شہروں میں ہم نے خود یہ تجربہ کر کے دیکھا کہ جب وہ خاص قسم کے میڈیم کی پیٹری پلیٹس ہم نے ہوا میں، ایئر میں کھولیں تو ایئر میں بھی یہ بیکٹیریا موجود تھے، کیونکہ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں جو سیویج واٹر ہے اس کا انتظام صحیح نہیں ہے، گٹر لیک کر جاتے ہیں، پانی باہر ایک پانڈ کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے، اس میں سے جب گاڑیاں گزرتی ہیں وہ پانی خوب گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ مل کر ہوا میں معلق ہوتا ہے، اچھلتا ہے، تو ہوا میں موجود جو مٹی کے ذرات ہیں ان کے ساتھ اس پانی کا مکسنگ ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے کولی فارم بیکٹیریا ایئر میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب لہذا کھانے کو ڈھک کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری ایئر جو کنٹامینیٹڈ ہے، جس میں بہت زیادہ کولی فارم بیکٹیریا ہیں، وہ پارٹیکل جن کے ساتھ کولی فارم بیکٹیریا وہ نیچے ریزائڈ کر رہے ہیں، کھانے کے اوپر بیٹھ رہے ہیں یا دودھ کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، تو یقیناً ان کے ساتھ جو ہے بیماری پھیلانے والے جراثیم بھی آ سکتے ہیں۔ تو کولی فارم بیکٹیریا ایک ایسا گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے جو ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہماری خوراک کی کوالٹی کیا ہے، کہ خوراک کی تیاری میں یا اس کی پروسیسنگ میں، یا پروسیسنگ کے بعد اس کی جو پریزرویشن ہے اس میں کہاں کہاں فلاح آ گیا ہے۔ یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے جو کسی لیبارٹری سے بھی کرایا جا سکتا ہے، اور ہمارے عام طور پر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیویج چینلز ہیں ان کی جو لیکج ہے وہ ڈرنکنگ واٹر والے پائپ کے ساتھ بھی مکس ہو سکتی ہے، اور لہذا خوراک میں بھی آ سکتی ہے، دودھ میں بھی یہ آ جاتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو فیوچر میں فوڈ اینڈ ہیلتھ سیفٹی کے جو میئرز ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی کولی فارم ٹیسٹ عام ہو جائے گا، تو ہمیں فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فوڈ ہے یا ڈرنک ہے یا دودھ جو ہم پینے جا رہے ہیں یا پانی ہم جو پینے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ کولی فارم بیکٹیریا جس سیمپل میں موجود ہوں وہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ اس سیمپل کا تعامل سیویج واٹر یا انسانی فضلہ کے کنٹینٹس کے ساتھ ہو چکا ہے، اور اس میں بہت سارے جو بیماری پھیلانے والے جراثیم ہیں ان کا امکان بھی پایا جا سکتا ہے۔ اور کولی فارم ٹیسٹ جب تک کیا جا چکا ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ ایک دن میں رزلٹ دے دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دن میں اس کے رزلٹس آ جاتے ہیں،
اور اس کو گرو کرنا بھی آسان ہے، اور کولی فارم بیکٹیریا اتنی جلدی مرتے بھی نہیں ہیں کسی سیمپل میں سے، اس لیے اس کو اسٹینڈرڈ انڈیکیٹر اور مائکرو آرگنزم کے طور پر مان لیا گیا ہے، اور یہ فوڈ کی کنٹامینیشن، دودھ کی کنٹامینیشن، پانی کی کنٹامینیشن، حتیٰ کہ ایئر کی کنٹامینیشن کا بھی ایک بہترین غمازی کرتا ہے، اور اس ٹیسٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ السلام علیکم۔